کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ اضطراب کیوں ہے؟ کیا آپ اس متعلق جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے یہ سکون کیوں روٹھ چکا ہے؟ کیا آپ اس متعلق علم رکھتے ہیں کہ مسائل، پریشانیاں، مشکلات ہمارے گھروں کے اندر کیوں ٹھکانہ کر چکی ہیں؟ جب ہر ایک چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے تو میرے پیارے بھائیوں اس کی بھی کوئی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں ہے، اضطراب کیوں ہے، پریشانیاں کیوں ہیں۔ تو جب ہم ہر ایک کی وجہ تلاش کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں تلاش کرتے کہ گھروں کے اندر سکون کیوں ختم ہو گیا، اضطراب اور پریشانیاں کیوں کر ہیں، ہم اس کی وجہ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ تو آئیے چند وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اضطراب کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، اور سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ سکون کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ نہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ نماز کی رونق ہے، تو سکون کیوں کر ہوگا؟ نمبر 2، ہمارے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں ہیں، اور فرشتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ جو چیزیں فرشتوں کو روکتی ہیں، رحمت کے فرشتوں کو روکنے کا سبب بنتی ہیں، وہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ کیا نہیں سن رکھی کہ جس گھر کے اندر کتے یا تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ تو کتے بھی پائے جاتے ہیں اور کمرے کے اندر روح کی تصاویر بھی پائی جاتی ہیں، تو رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو رحمت کیسے برسے؟ نمبر 3، روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت، تصوف کو ہم نے ایک الگ چیز، ایک الگ موضوع، ایک الگ طبقے کی نشانی سمجھ رکھا ہے اور اسے اپنے گھروں سے جدا کر دیا ہے۔ نمبر 4، اشیاء کی ملکیت واضح نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز کس کی ہے، جس کی وجہ سے جب کوئی اور اٹھا لیتا ہے، استعمال کرتا ہے تو دوسرے کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا کہ یا تو ملکیتیں واضح کرو یا پھر کھلی اجازت دے دو۔ نمبر 5، نفس و شیطان کا مقابلہ اور غصے پر قابو نہیں ہے۔ نہ نفس و شیطان کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ ہمت رکھتے ہیں، نہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو کہتے ہیں نا، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہوتی ہے، تو دعا پہ زور ہے، دعائیں تو کرتا ہے اور کرواتا ہے، لیکن جب دوا کی باری آتی ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کبھی باقیہ بیماریوں کے متعلق بھی ایسا کیا ہے؟ جب کوئی جسمانی بیماری لگ جائے کیا وہاں پر بھی دعاؤں پر اکتفا ہوا ہے؟ قطعاً نہیں، بھاگے گا ہسپتال کی طرف، بھاگے گا کلینک کی طرف، علاج کروائے گا، لیکن جب یہ باری آتی ہے ان روحانی بیماریوں کی، ان تکالیف اور ان پریشانیوں کی، تو پھر کیا دعا پر اکتفا ہو جاتا ہے۔ ہمت کرنی ضروری ہوگی، ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بھی ضروری ہوگا۔ نمبر 6، ہمارے گھروں کے اندر دینی کتب نہیں ہیں، دین کی طرف مائل کرنے کے اسباب نہیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر وہ روحانیت والے اسباب نہیں ہیں کہ جو کتب اور جو چیزیں ہمیں دین کی طرف راغب کرتی، متوجہ کرتی، وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو جب یہ نہیں ہے اور روحانیت کی طرف ہمارا میلان نہیں ہوتا، ہم ان کتابوں کو بوجھ سمجھ کر کباڑیوں کو بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھر میں ایک زائد چیز پڑی ہوئی تھی، تو پھر سکون کیوں کر آئے گا؟ گھروں کا سکون چاہتے ہو میرے بھائیوں تو پھر ان اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، ان وجوہات پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ان وجوہات کو دیکھتے ہوئے اپنے گھروں کو ایسی چیزوں سے بچانا ہوگا جو رحمت کے فرشتوں سے بھی روکتی ہیں، ایسے اسباب اختیار کرنے ہوں گے جو سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، جو رحمت کے برسنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر دیکھو اسباب تم اختیار کرو، اسباب کے بعد یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب تم اختیار کرتے چلے جاؤ، پھر دیکھو سکون کی کیسے رونقیں لگ جاتی ہیں۔
پھر رحمت کی بارشیں کیوں نہیں ہوتی ہمارے گھروں پر؟ ایک مرتبہ یہ اسباب اختیار کر کے تو دیکھو، ایک مرتبہ ان پر عمل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کا روٹھا ہوا سکون کیسے واپس آتا ہے۔ وہ مشکلات اور وہ مصائب جو گھروں کے اندر گھر کر چکی ہیں، گھروں کے اندر ٹھکانہ پکڑ چکی ہیں، کیسے ہمارے گھروں سے زائل نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ عمل کر کے تو دیکھیے، عمل کر کے تو دیکھیے، سکون ہی سکون ہوگا۔